ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، ھذا رحمت من ربی. اب دیکھیے کہ جب کوئی شخص کوئی قوم دنیا میں ایسے کارنامے کرتی، لوہے کا ایسا استعمال جانتی، تو عموماً ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا. لیکن اتنا کچھ بنا کے اتنی عاجزی، کہتے ہیں میرے رب کی رحمت ہے، اسی کا فضل ہے، اسی کے سکھانے سے میں نے یہ کام کیا ہے. یعنی ذوالقرنین ایک بہت زبردست مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ دین بھی دیتا ہے اور دنیا بھی دیتا ہے، اور دنیا میں اتنا زبردست کنٹرول کے اس کے دائیں بائیں اور مختلف علاقوں میں اس کی حکومت، اور اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور لوہے کی ایسی دیوار کے جسے کوئی توڑ نہ سکے. یہ سب کچھ بنانے کے بعد پھر وہ اللہ کے آگے جھکنے والا اور عاجزی اور انکساری کرنے والا. پھر کہا کہ مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا، یعنی آخرت، تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. یعنی اس کا آخرت پر ایمان تھا. وہ آخرت کیا چیز ہے؟ وہ یوم الحشر کیا ہے؟ اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، کسی کو اپنا ہوش نہ ہوگا، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے. اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے، یعنی میری بات سننے کو تیار نہ تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا. تو یہ یہاں بہت ڈرنے کی بات ہے کہ انسان کو کم از کم اللہ کی بات سن تو لینی چاہیے، کیونکہ جب انسان سنتا ہی نہیں تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہے. جو سنے بغیر ہی انکار کر دے وہ ایروگنس کی علامت ہوتی ہے. تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں گے؟ یعنی اگر مجھے بھلا دیا، میری طرف رجوع نہیں کیا، تو کون ان کے کام آئے گا؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے ضیافت کے طور پر جہنم تیار کر رکھی ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. آپ کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون لوگ ہیں؟ یعنی سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ساری کی ساری جد و جہد راستے سے ہٹی رہی، جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں ہی گم ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یعنی ان کے سامنے آخرت نہیں ہے اور نہ آخرت کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، بلکہ ساری کوششیں، ساری ایفرٹ صرف دنیا کمانے میں لگی ہوئی ہے. دنیا کمانا بری بات نہیں، لیکن آخرت کو بھلا کر کمانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا. یعنی ان کے دل میں یہ ایمان ہی نہیں کہ انہوں نے رب کے حضور کھڑے ہونا جا کر. فحبطت اعمالهم. تو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. یعنی ان کی بڑی بڑی کوششیں بیکار ہوں گی. ایک طرف ذوالقرنین کی کوشش، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح اپریشیٹ کر رہے ہیں، وہ بھی دنیا کے کام کر رہے تھے. اور دوسری طرف یہ لوگ کہ جو اللہ کو بھلا کر دنیا کے کام کرے، ان کا ایک طرح سے کمپیرزن بھی سامنے آ رہا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا. ذالک جزاؤہم جہنم. یہ ان کی جزا یا بدلہ جہنم ہے. بما کفروا. کیونکہ انہوں نے کفر کیا، انکار کیا. واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس کے برعکس دوسرے لوگ جو ایمان لائیں اور جو نیک کام کریں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا. ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا دل نہ چاہے گا. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا جنت میں ہمیشہ رہنا ہوگا، بور نہیں ہو جائیں گے؟ دنیا میں تو نہیں بور ہوئے ابھی تک، تو جنت میں کون بور ہوگا؟ تو یہ بھی جنت کا انڈائریکٹلی مذاق اڑانا ہوتا ہے، یہ اس کی ناقدری کرنا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچے ہی نہیں. تو یہاں پر فرمایا کہ جن کو فردوس مل جائے گی وہ تو وہاں سے کہیں لمحے بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں جانا چاہیں گے، اتنا دل لگے گا وہاں ان کا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے، انک بن جائے، تو وہ ختم ہو جائے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اتنے 7 سمندر ہم اور شامل کر دیں تو رب کی باتیں نہ ختم ہو.
مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کافی نہ ہو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ جس کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اسے پھر تیاری کر لینی چاہیے۔ اور تیاری کس چیز کی ہے؟ اچھے کاموں سے۔ اور صرف نیک کام نہیں کافی، بلکہ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی شرک سے بچے۔